نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ انبیاء آیت نمبر 35 نہیں 36 سے 44 پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اور مزید اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ جی تلاوت شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فی علمک والسلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 36 سورہ انبیاء۔ وَإِذَا اور جب رَأَکَ دیکھتے ہیں تجھ کو الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا یتخذونک نہیں وہ بناتے تیرا الا ہزوا مگر مذاق۔ اَهَذَا الَّذِي کیا یہ ہے وہ شخص یذکر آلہتکم جو ذکر کرتا ہے تمہارے الہوں کا، وہم حالانکہ وہ بذکر الرحمن رحمان کے ذکر کے ساتھ ہم کافرون وہ انکاری ہے۔ تو یہ یہاں جو ہے وہ اس آیت میں جو ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ کا مذاق اڑاتے تھے. اور اس کے بارے میں ہم پیچھے بھی ہم لوگ الحمدللہ بہت سی آیات ایسے پڑھ چکے کہ کس طرح سے وہ مذاق اڑاتے تھے, کیا کیا کرتے تھے, کس طرح سے الزام تراشیاں کرتے تھے, دیوانہ, مجنون اور ساحر کہتے تھے, اور وہ سب کیوں کرتے تھے وہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں جو ہے وہ اسی بات کا اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ کا مذاق اڑاتے, اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کیا کہتے تھے کہ احاذ الذی یذکر الہۃکم, کہ یہ ہے وہ شخص جو تمہارے یعنی مذاق اڑانے کے ٹون میں اور اس طرح سے کہتے تھے کہ یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ نہیں جانتے تھے اور انہیں برا لگتا تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تمام انبیاء کی دعوت جو تھی وہ کون سی دعوت تھی؟ توحید کی دعوت تھی, ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی, توحید کی دعوت تھی. تو جب وہ توحید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے تو وہ انہیں برا لگتا تھا کہ یہ ہمارے الہوں کو برا بھلا کہتا ہے, تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور اس کے بارے میں جو ہے وہ مختلف قرآن میں مختلف آیات بھی بیان کی گئی ہے, جیسے سورہ فرقان میں آیت نمبر 41 میں آتا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي یبعث اللہ رسولہ, کہ جب اے پیغمبر یہ کفار مکہ تجھے دیکھتے ہیں تو تیرا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. یعنی حقارت کے ساتھ اس طرح سے کہتے تھے کہ دیکھیں اسے رسول بنا کے, یعنی یہ جو یتیم ہے, یعنی حقارت کے ساتھ کہ یہ یتیم ہے جس کے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں ہے, نہ سردار ہے, جبکہ ہم تو بڑے بڑے سردار ہیں, ہمارے پاس مال ہے, سب کچھ ہے, تو اسے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا. اس طرح سے وہ حقارت کے ساتھ جو ہے وہ ایسا کہتے تھے. اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدمی نہ کرتے, اور آگے وہ کیا کہتے تھے کہ اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں, یعنی یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا. تو سبحان اللہ, دیکھیں یعنی دین کی دعوت کو, توحید کی دعوت کو وہ غلط سمجھتے تھے, اور سمجھتے تھے کہ یہ تو ہم لوگ بچ گئے ہیں کہ اپنے معبودوں پر ثابت قدم رہے, ورنہ جو ہے یہ جو رسول ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آتے, اور یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے جو دلائل بتاتے تھے کائنات کی نشانیوں کے ذریعے, قرآن کی آیات کے ذریعے, تو وہ جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے, اور کہتے تھے کہ اگر ہم ان کی بات یعنی اس رسول کی بات مان لیتے تو ہم ضرور بہک جاتے تھے. تو دیکھیں کس طرح سے یہ جو ہے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ کفار مکہ آپ کو توحید کی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ توحید کی دعوت تھی, توحید اور شرک سے آپ روکتے تھے. تو آپ کو یعنی طرح طرح کی, اسی لیے جو ہے وہ یعنی اس دعوت سے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی, کیونکہ انہیں پسند نہیں تھی نا, وہ تو اپنے بہت سے الہوں کو مانتے تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ یعنی بیت اللہ میں جو ہے وہ کئی جو ہے وہ بت 360 بت رکھے ہوئے تھے ان لوگوں نے, کہ جن کی وہ پوجا کرتے تھے, ان کے نام پر نیاز نظر کرتے تھے. اور آج بھی جو ہے مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تمام ہم سب کے حال پر, اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو, اور شرک سے محفوظ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے اور سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ دیں گے. تو سبحان اللہ, تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت سے روکنے کے لیے آپ کو طرح طرح سے اذیت دے کر, مذاق اڑا کر, شاعر, دیوانہ, سحر زدہ, مجنون کہہ کر آپ کی دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے مشن پر ثابت قدم رہے. تو دیکھیں حالانکہ جب کوئی مذاق اڑاتا ہے نا, تو یعنی سب سے بڑی جو یعنی کسی پر الزام لگائے, کسی کو برا بھلا کہے اور مذاق کوئی کرے, تو امیجن کیجئے کہ جب کوئی ہمارا مذاق اڑائے, اور خاص کر کے دین کے معاملے میں, تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا. کہ ہو سکتا ہے یعنی کہ انسان جو ہے وہ جو اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے نا, اچھے اخلاق کا, لیکن جب کوئی, آپ امیجن کیجئے کہ آپ کے سامنے کوئی آئے اور آپ کا مذاق اڑائے, اور آپ کا دین کو لے کر آپ کا مذاق اڑائے, کیا یہ ملانی ہو گئی ہے, یا کیا کس طرح سے لوگ کہتے ہیں نا, تو وہ مذاق اڑائے, تو انسان کیا کرے کہ بھائی وہ کرنا ہی چھوڑ دے, کہ کون اپنے آپ کو مذاق کا نشانہ بنائے گا.
تو دیکھیں سبحان اللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ثابت قدم رہے، اور یعنی جو دین کا کام ہے وہ کرتے رہے جب تک اپنی زندگی تھی، اس پر ثابت قدم رہے. اور یہ نہیں کیا ان کے مذاق اڑانے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اخلاق میں کچھ کمی آئی، یا کچھ ان سے لڑنے کے لیے، یا ان سے زبان درازی کیے، یا ان سے انتقام لیے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اخلاص کے ساتھ ہی اور اچھے اخلاق کا ہی مظاہرہ کرتے رہے، چاہے سامنے والا کتنا بھی یعنی مذاق اڑائے ان کا. تو سبحان اللہ، ہمیں بھی کیا ہے کہ اس طرح کے جو ریئیکشن ہوتے ہیں نا، کہ جو انسان بعض اوقات جلد بازی کی وجہ سے کرتا ہے، کہ جب کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے. اور ہمارے لیے یعنی لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہم سب کے لیے نمونہ ہے، کہ ہم جو ہے وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل ہے ہمارے لیے. تو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے کہ اتنی یعنی مشکلات اور اتنی اذیت دینے کے بعد اور مذاق اڑانے کے باوجود بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اور جو معاملات تھے لوگوں کے ساتھ، وہ بہت خیر خواہی کے تھے. حالانکہ لوگ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے بھی دشمن ہو گئے تھے. یعنی جان یعنی دشمن کیا ہوتا ہے؟ دشمنی انسان کس طرح نکالتا ہے؟ جان کو، عزت کو اور مال کو نقصان دے کر. دشمن کون ہوتا ہے؟ کہ جو کسی کی جان، مال اور عزت کو نقصان دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، جو اسلام کے جو دشمن تھے، ان کی دشمنی میں یہ تمام کام کرتے تھے. جانی بھی نقصان دینے کی کوشش کرتے تھے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی جان لیوا حملہ بھی کرنے کی کوشش کیے، اور عزت کے اوپر بھی حملہ کے مذاق اڑانا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، سجدے میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ڈال کے رکھے تھے کہ وجری جو جانور کو ذبح کر کے جو نکلتی ہے نا، تو وہ لا کے رکھے تھے. اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا، اور وہاں سردار بیٹھ کے مذاق اڑا رہے تھے، ہنس رہے تھے زور زور سے. تو سوچے کوئی اتنی ذلت برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ذلت بھی برداشت کی. کیوں؟ دین کے خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تاکہ یہ دین غالب آئے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوراً سے ریئیکشن کرتے جیسے ہم لوگوں کے ہوتے ہیں، تو پھر کہاں لوگ آ سکتے تھے؟ یہ تحمل مزاجی کی وجہ سے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم مزاج بنایا، نرم دل بنایا، تاکہ لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس آئے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنخو ہوتے، لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگ جاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو یہاں جو بات آئی نا کہ دشمن وہ ہوتا ہے جو کسی کی جان، مال اور عزت کا نقصان کرتا ہے. تو ہمیں بھی لوگوں کی یعنی احترام کرنا چاہیے، جان کی، مال کی اور عزت کا بھی احترام ہے. یہ نہیں کہ کسی کے پیٹ پیچھے جو ہے اس کی برائی کر رہے، عیب نکال رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ہے نا، کیونکہ دشمن ہی ایک ایسا کر سکتا ہے کسی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور جو جان یعنی ایک مومن کی جو ہے جان ہے، مسلمان کی جان، مال اور عزت اللہ تعالیٰ کے پاس اسی طرح محترم ہے جیسے کعبہ کا احترام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں کا احترام کرنے والا بنائے. اور آگیا ہے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان کا کیا حال ہے؟ حالانکہ وہ رحمان کے ذکر کے ساتھ وہ انکاری ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مذاق اڑا رہے. تو اس میں جو ہے یہاں بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھوٹے معبودوں کے بارے میں جب کہتے یہ بے جان ہے اور تمہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو اس پر وہ آپ کے خلاف باتیں کرتے، مذاق اڑاتے. اور خود ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ خالق جو کہ رحمان ہے، تو رحمان کا ہی انکار کرتے اور اس کی وحدانیت کا انکار کرتے، اور اس کے کلام یعنی کہ قرآن مجید کا انکار کرتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا انکار کرتے. اور اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ دندناتے پھرتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا. تو یہاں آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمُ الْكَافِرُونَ، کے جبکہ وہ خود اللہ تعالیٰ رحمان کے جو ذکر سے جو ہے وہ انکاری ہے. تو یہاں ذکر سے سب کچھ یعنی یہ ساری باتیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، توحید کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرتے ہیں نا. تو سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی کو توفیق عطا فرمائے
کہ ہم سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت مرتے وقت تک کرتے رہے. اور یہاں کوشچن ہے کہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیوں اڑاتے تھے؟ تو دیکھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ توحید کی تھی، جس سے ان کے معبودوں کی اور ان کی خود کی بھی ہے نا، یہاں جو آیا نا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُوا إِلَّا هُزُوًا، کہ ان کی جو ہے وہ ان کے معبودوں کی اور ان کے آباء و اجداد کی توہین ہوتی تھی. تو اور وہ یعنی جو ان کے جھوٹے معبود جو جن کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے تو ان کی توہین ہوتی تھی، تو اس لیے وہ ضد اور تعصب میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، تاکہ کہاں سے بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت کا کام جو ہے وہ چھوڑ دیں. تو سبحان اللہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ استقامت کے ساتھ جو ہے وہ دین کا کام، توحید کی دعوت کا کام جو ہے وہ کرتے جا رہے تھے. تو اس میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ جب بھی یعنی یہ دیکھیں اکثر یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اور کوئی ہم لوگ کسی کو بات بتائے نا تو کسی کو اتنا برا نہیں لگتا ہے، اس کا آپ سب نے مشاہدہ کیے ہوں گے. لیکن جہاں آپ کسی کو توحید کی یعنی جو شرک کرنے والے اپنے ہی مسلمان ہو کے درگاہوں پر جاتے، مزاروں پر جاتے، غیر اللہ کے نام پر نیاز نظر کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر کے سامنے جھکتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، تو جب ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے نا تو وہ اسی طرح سامنے والے کو ذلیل کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہمیں جو ہے وہ اس کے باوجود بھی دعوت کا کام چھوڑنا نہیں ہے، اور خاص کر کے کون سی؟ توحید کی دعوت. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح سے ہمیں ذلیل کرنے کی یا لوگوں کے سامنے لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم لوگ سوچتے نہیں بھائی اس کو کون دعوت دے گا، یہ تو ایک دم سے یہ ہو جاتی ہے. تو نہیں، ہمیں اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ وہ حق پر یعنی توحید پر آ نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح رہنمائی فرمائے کہ ہم لوگ اخلاص کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ دعوت دے سکے، اور دل میں تڑپ ہو تو سامنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل. خلق الانسان، پیدا کیا گیا انسان، من عجل، جلد بازی سے، یعنی انسان کی فطرت میں عجلت ہے. اس کو ہائی لائٹ کیجئے، یہ جو حصہ ہے نا اتنا ہی اس کو ہائی لائٹ کیجئے. یہ اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور یہ سب ہم لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ نہیں سمجھے کہ یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، شرک کرنے کے والوں کے بارے میں، سب کے بارے میں ہے کہ خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا انسان جلد بازی سے. یعنی انسان کی فطرت میں عجلت ہے، جلد بازی ہے، انسان کی فطرت کے اندر ہی ہے، ایسے نہیں کہ باہر ہے، اندر ہی ہے انسان کی جلد بازی. فوراً فیصلہ چاہتا ہے، سوچتا سمجھتا نہیں ہے اور فیصلہ کرتا ہے. یعنی خیر ہو تب بھی اس میں آپے سے باہر، شر ہو تب بھی آپے سے باہر ہوتا ہے، اور انسٹنٹ ری ایکشن شو کرتا ہے. کچھ بھی بات ہو تو فوراً سے اس کا ری ایکشن شو کرتا ہے. یہ دیکھیں سب اپنی ہی بات ہو رہی، کوئی دوسرے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ انسٹنٹ جو ری ایکشن شو کرتا ہے نا کہ فوراً جلدی، تو اسی وجہ سے مشکل آتی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جلد بازی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ جلد بازی شیطان کی طرف سے. شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. شیطان کی مگر پھر طرف بھی سے. جو ہے وہ بعض دفعہ ہم لوگوں سے جلد بازی ہو جاتی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فطرت میں یہ یعنی انسٹنکٹ یا ہر ایک انسان کے اندر ہے یہ جلد بازی، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ نہیں کیا پیدائشی آ جاتی ہے کسی میں بہت تحمل نہیں، اس کو سیکھنا پڑتا ہے جو ہے وہ جلد بازی کو کیسے روکا جائے. تو جلد بازی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. انسان جلد باز مخلوق ہے، اسی لیے پھر جو ہے وہ اس کا نقصان دیکھیں کہ پھر وہ انزائٹی کا، پریشانی اور فکر کا بھی شکار ہوتا ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ پریشان ہوتے رہتا ہے. یعنی کوئی بھی بات ہو، فیوچر کو لے کر کوئی بھی بات ہو، چاہے پھر وہ اپنے متعلق ہو کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا، وہی سوچتے رہتا ہے. یا تو پھر بچوں کے بارے میں کہ ان کے ایجوکیشن کے بارے میں ہو، شادی کے بارے میں کہ پتہ نہیں کب ہوگا، کیسا ہوگا، کیا ہوگا. تو یعنی وہ چاہتا ہے کہ جلدی سب ہو جائے نا، تو اسی لیے. اور تو یعنی اینزائٹی ہو تو معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جو معاملات ہیں نا، یعنی اس سے بچنے کے لیے، ان فکروں سے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کو اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے. یعنی جس چیز کے بھی بارے میں ہم لوگ کے اندر فکر ہوتی ہے نا، کوئی بھی
اپنے بچوں کی ایجوکیشن ہو یا اپنی خود کی فکر ہو، کیا آگے جاب کی فکر ہو، ہسبینڈ کی یا کسی بھی بات کی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی ایسی کوئی فکر لاحق ہوئی تو ہمیں اپنا سارا جو معاملات ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے صبر اور صلات کے ساتھ. تو جلد بازی کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ صبر ہے. تو صبر کے ساتھ، تو جلد بازی تو انسان کے اندر ہے، لیکن صبر جو ہے وہ انسان کے اندر نہیں رکھا ہوا ہے. صبر کے بارے میں کہیں بھی ایسا نہیں آتا ہے، بلکہ صبر کے بارے میں کیا آتا ہے کہ صبر جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے، اور یعنی یعنی صبر سیکھنے سے آتا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے. سبحان اللہ، کہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا پڑتا ہے کہ ہاں نہیں سب صحیح ہو جائیں گا. اور انسان کو یہ نہیں کہ ہمیشہ جو ہے فیوچر میں ہی جیتا رہے کہ ہاں کیا ہوگا کیسا ہوگا، بلکہ جو حال ہے اس میں رہنا چاہیے اور اطمینان رکھنا چاہیے، اور اپنے رب سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا چاہیے. کیونکہ جیسے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے جو گمان کریں گے نا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کریں گے. اور یہاں جو بات آئی نا عجلت جلد بازی کی، تو وہ بات اس لیے بھی کی گئی ہے کیونکہ دیکھیے 2-3 ریزن ہے کہ جیسے مسلمان کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان دین کے دشمن ہو. یہاں پیچھے بات آئی تھی نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے تھے، پھر وہ معجزے بھی مانگتے تھے مشرکین مکہ جو ہے، اور مسلمانوں کو اذیت دیتے تھے، مخالفت کرتے تھے اسلام کی. تو مسلمان کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان دین کے دشمنوں کو، اسلام کی مخالفت کرنے والے اور مذاق اڑانے والوں کو پکڑ کیوں نہیں ان کی پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ یا اللہ تعالیٰ انہیں جلد، یعنی وہ معجزہ مانگتے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ پھر اسی طرح لیکن سبحان اللہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انسان، ہم لوگ تو ہے جلد باز، اور ہم لوگ بھی دیکھیں یہ ان کی بات نہیں، آج بھی ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہاں دنیا میں دیکھے جہاں کہیں بھی دیکھے تو مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ ظالم ہے وہ ظالم ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ مگر جو ہے وہ جلد باز نہیں، یعنی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی جو کر رہا ہے نا تو اس کی جلدی سے پکڑ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موقع دیتے ہیں انسانوں کو، تمام انسانوں کو، چاہے پھر وہ کتنا بھی گنہگار ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یا مسلمان ہو کر بھی کتنا بھی گنہگار ہو، تو اللہ تعالیٰ موقع دیتے تاکہ وہ پلٹ آئے. سبحان اللہ. تو یہاں اسی لیے جو ہے وہ عجلت کی بات کی گئی ہے کہ جلد بازی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. اور پھر اسی طرح جو کافر خود جو تھے مشرکین مکہ جو تھے، اس کے بھی بارے میں ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی آئیں گا، کہ وہ خود کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہے جس وعدے کا، جس عذاب کی بات کر رہے کہ وہ عذاب پھر جلدی کیوں نہیں آ جاتا ہے، یعنی وہ جلدی مانگ رہے تھے کہ جلدی آ جائے جلدی آ جائے. ہاں اگر عذاب ہے آنے والا تو پھر آ کیوں نہیں جاتا؟ تو وہ اس میں بھی یعنی عذاب مانگنے میں بھی جو ہے وہ مشرکین مکہ یا کافر جو ہے وہ جلدی مانگتے تھے. یا قیامت کب آئیں گی جس کا ذکر کرتے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت آئیں گی، پکڑ ہوں گی، تو وہ اس میں بھی عجلت کرتے تھے. اور یہ جو ہے وہ ہر انسان کی، یہ 2 بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ یا عجلت کی بات کس کے کیوں کی گئی ہے؟ ایک تو مسلمان کہتے تھے کہ دین کے دشمن اور اسلام کی مخالفت کرنے والے اور مذاق اڑانے والوں کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑتا، اور وہ معجزہ مانگتے تو کیوں نہیں جلدی سے معجزہ بھیجتا ہے. اور اسی طرح کافر خود کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عذاب کی دھمکی دیتے تو وہ کیوں نہیں آ جاتی، قیامت کی بات کرتے تو قیامت کیوں نہیں آتی. تو اسی طرح یہ تو 2 بات ہوئی. پھر تیسری بات کہ ہر انسان پیدا کیا گیا ہے جلد بازی میں، یعنی یہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں بلکہ ہر انسان پیدا کیا گیا ہے جلد بازی میں، یعنی انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے. اور مجاہد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا سر اور آنکھوں اور زبان میں روح پڑی تو فوراً کہنے لگے یا اللہ شام سے پہلے مجھے مکمل فرما، یعنی میری جو تخلیق ہے وہ مکمل فرما. یعنی دیکھیں آدم علیہ السلام کے ہی، یعنی پہلے جو ہمارے والد جو ہے آدم علیہ السلام، تو وہ جو ہے وہ کہنے لگے کہ مجھے جلدی یعنی شام سے پہلے مکمل فرما. اور اسی طرح جو وہ نافرمانی جو ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے، کہ انہوں نے جو پھل کھایا تھا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو وہ بھی اس کا بھی ریزن جو ہے مفسر فرماتے ہیں کہ وہ جلد بازی کی وجہ سے. تو انسان کی، یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نفسیات میں، تمام انسانوں کی بات ہے، عجلت ہے، جلد بازی ہے. یعنی کسی بھی، اور عجلت کیا ہوتی ہے کہ کسی چیز کو وقت مقررہ سے پہلے مانگنا.
کہ بس جلدی سے ہو جائے. تو یہ ہم لوگ سب اپنے آپ کا، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم لوگوں میں، کہ ہم کس طرح سے یہ کرتے. کہ ہمارے اندر تو نہیں ہے یہ اتنی جلد بازی؟ اگر ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ہر ایک کو پتا رہتا ہے کہ وہ کیا جلد باز ہے یا نہیں ہے، کہ وہ جلدی جلدی سب چاہتا ہے یا تحمل والا ہے وہ. سبحان اللہ، ہر انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں جانتا ہے. اور اسی طرح جو جلد بازی کے بارے میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلد باز پیدا ہوا ہے. تو یہ جو ہے وہ جلد بازی کے بارے میں یہاں سے بھی پتا چلتا ہے. اور جلد بازی اور جو عجلت ہے نا، وہ بذات خود جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے کہ ہاں جلد بازی ہونی ہی نہیں چاہیے. نہیں، جلد بازی جو ہے وہ خود جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، لیکن بغیر موقع استعمال ہو تو ٹھیک نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے بہت سے کام، یعنی موقع کے بغیر اگر جلد بازی کیا جائے نا، تو وہ اس کی وجہ سے بہت سے کام جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. بہت سے رشتوں میں جو ہے وہ دراڑ ہو جاتی ہے. دیکھیں آج کل جو اتنا زیادہ ڈیورس کا جو ریشو جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا، تو وہ کس وجہ سے؟ یہ جلد بازی کی وجہ سے، انٹالرنس کی وجہ سے، کہ وہ کوئی برداشت کرنے کے لیے ہی تیار نہیں. بھائی کسی کو کیا برداشت کریں گے؟ کہ کوئی شوہر کی بات کیا برداشت کرے، کہ ساس کی بات کیا برداشت کرے. تو جلد بازی میں جو ہے وہ فیصلہ کرتے اور رشتوں کو ہی توڑ دیتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ بہت سے نقصان ہوتے ہیں. لیکن جو جلد بازی ہے وہ نیکی ہو، یعنی انسان کے اندر عجلت ہے، جلد بازی ہے، تو اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ برے کاموں میں استعمال کیا جائے، ہے نا. کہ جیسے کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا، کیا فرماتے ہیں؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ جلدی کرو. فَاسْتَبِقُوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ نیکی کے کاموں میں جلدی کریں. اور پھر اسی طرح ہم لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ جو حدیث سے ہم لوگوں کو بات پتا چلتی ہے کہ جب اذان ہو جائے تو، یعنی جب اذان نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جو ہے وہ دیری نہیں کرنا چاہیے، اور خاص کر کے جو ہے فرض نماز کی بات ہے نا. اور اسی طرح جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی تدفین میں بھی دیری نہیں کرنا چاہیے، اور جب بیوہ کا جوڑ مل جائے تو اس کے نکاح میں بھی دیر نہیں کرنا چاہیے. اور تمام نیکی کے کام ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جلدی کرنا چاہیے. اور یہاں تک کہ جو دعا کرتے نا، تو دعا کرنے میں بھی ہم لوگ کو جلدی کرنا چاہیے. یعنی دعا مانگنے میں جلدی نہیں، دعا کرنے میں یعنی جلدی. جس طرح سے دیکھیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھل تھے، بے موسم پھل تھے، تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ تو کیا کہا حضرت مریم نے علیہ السلام نے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں یہ میرے پھل، رب کی طرف جی سے آئے. میری رب کی جی، طرف سے. یہ میرے رب کی طرف سے آئے. تو فوراً سے اسی جگہ جو ہے وہ انہیں دعا کیا کیا، یعنی جو رب جو ہے وہ بغیر موسم کے جو ہے وہ حضرت یہ مریم علیہ السلام کو پھل دے سکتے ہیں، تو وہ بڑھاپے میں کیا مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ اور فوراً سے دعا کرنے لگے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ ایسی کوئی بھی آیات سنے یا کوئی بھی ایسی ہو موقع ہو تو فوراً سے دعا مانگنے میں جلدی کرنا چاہیے. اس میں بھی سستی نہیں کرنا چاہیے، ہاں بعد میں اطمینان سے اہتمام سے مانگیں گے، بلکہ دعا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. اور کن کاموں میں ہمیں جلدی نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ بھی پہلے دعا سے ہی شروع کرتے کہ ہم دعا کرتے، اور پھر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے دعا قبول ہو جائے، کہ آج دعا کیے تو ابھی دعا قبول ہو جائے. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ فوراً سے فوراً؟ ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فوراً سے قبول ہو جاتی ہے دعا، مگر دعا کے اندر اس طرح سے جلد بازی نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی کیے تو بس ابھی پوری ہو جائے. جب اس کا وقت ہوگا تو پوری ہو جائیں گی. اور ہم سب جانتے ہیں نا کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 معاملات ہوتے ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ اسی دعا کو ویسے ہی قبول کر دیتا ہے، یا تو کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے اسے ٹال دیتا ہے دعا کی وجہ سے، یعنی دعا تو قبول نہیں ہوئی لیکن کوئی بلا آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال دیا، یا تو پھر وہ آخرت میں اس کا اجر محفوظ کر دیتا ہے. تو جب انسان مرے گا اور دیکھیں گا کہ دعاؤں کی وجہ سے اتنا زیادہ اس کو اجر ملا ہے، تو وہ سوچیں گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی دنیا میں. تو سبحان اللہ، یعنی دعا مانگنے میں تو جلدی کرنا چاہے، مگر یہ نہیں سمجھنا چاہے میں تو اتنی دعا مانگتی ہوں مگر قبول ہی نہیں ہوئی.
ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس میں پھر جلدی بازی نہیں کرنا چاہیے. اور پھر کوئی فیصلہ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ یعنی جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں کوئی بھی تو اس میں استخارہ کرے، پھر مشورہ کرے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے کے سامنے استخارہ کرے، لوگوں سے بھی مشورہ کرے، اور پھر جو ہے وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے انسان فیصلہ کرتا ہے اور پھر بعد میں پچھتاتا رہتا ہے کہ ایسا میں نے کیوں کیا ہے نا. تو اس میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح لوگوں کو برا بھلا کہنے میں کہ فوراً سے یعنی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک برائی ہو سکتا ہے بعد میں یعنی انسان کو سنبھلنے یا اچھا بننے کا موقع ہی نہیں دیتے، فوراً سے ان کی برائی برا بھلا کہنے لگتے ہیں یا بدگمانی کرتے یا بددعا دینے میں. تو ایسے اس میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھیں نماز پڑھنے میں جلدی کرنا چاہیے کہ جلدی سے نماز پڑھے، لیکن نماز میں جلدی نہیں کرنا چاہیے کہ جلدی جلدی نماز پڑھے. لیکن کیا حال ہوتا ہے کہ جلد بازی میں کیا کرتے ہیں، نماز بھی جلدی جلدی پڑھنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حال پر رحم فرمائے اور اطمینان سے نماز پڑھنے والا بنائے نا، سکون اور اطمینان اور خوشی اور خوشی کے ساتھ. اور پھر اسی طرح نفسانی خواہش جو ہے وہ پوری کرنے میں کہ بھائی بھوک لگی ہے، کہیں گئے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ریڈی ہے یا نہیں ہے، بس فوراً سے کھانا مل جائے یا کہیں آرڈر دیتے تو اب تک کیوں نہیں آیا، اب تک کیوں نہیں آیا، بس اسی میں لگے رہتے کہ ہاں جلدی جلدی جلدی. کوئی بھی چیز، جو بھی چیز جس کا شوقین رہے گا تو اس کو پورا کرنے میں یا دنیا حاصل کرنے میں جلدی کرتے کہ بس مل جائے، بس یہ ہو جائے. یا بعض اوقات جو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ لڑکیاں جو ہے وہ اپنے شوہر اور ساس سے لڑ کر گھر چھوڑ جاتی ہے تو وہ بھی کیا ہے، جلد بازی کی وجہ سے، کیونکہ وہ برداشت نہیں کرتی ہے اور جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور تمام مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے اور ہم سب کو بھی اس سے محفوظ رکھے، ہے نا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے سَأُرِيكُمْ آیَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، سَأُرِيكُمْ عن قریب میں دکھاؤں گا اپنی آیات، بس نہ تم جلدی مانگو. تو سبحان اللہ، اس میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے اور ان مشرکین مکہ کی بھی بات ہے کہ یعنی تم اپنے ایسے نافرمان لوگوں سے کس طرح انتقام لینا ہے، اس کے بارے میں کس طرح فیصلہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ جو ہے وہ قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. تستعجلون، تو اس کے لیے تم جلدی نہ کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر مسلط ہوں گا. تو یہ صرف ان کے لیے بات نہیں ہے کہ کفار مکہ کے لیے نہیں، بلکہ ہم سب کے لیے بھی ہے اس میں کہ ہمیں بھی جلدی نہیں کرنا چاہیے. اور کفار مکہ جو تھے انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ وہ عذاب مانگ رہے تھے، تو کس طرح سے جب جنگ بدر ہوئی تو سردار جو ہے وہ کتنے سردار جو ہے وہ ذلت کے ساتھ مارے گئے. اور پھر قیامت کا عذاب تو سبھی کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آج کی یہ جو آیت پڑھے نا تو اس سے ہم لوگ اپنے لیے کیا سبق لیں گے کہ جلد بازی اگر ہے نا کہ کوئی بھی کام میں کہ بس جلدی جلدی ہو جائے، کہیں جا رہے تو جلدی سے ایڈریس مل جائے، کوئی بتا سکتا ہے اور کس کس کاموں میں ہم لوگ کی جلد بازی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تو ٹائم کم رہتا ہے تو بس اتنے ہی ڈھونڈ سکے. آپ لوگوں کو ابھی کچھ یاد آ رہا ہے جلدی جلدی ہم لوگ کس کام میں کرتے ہیں؟ بتائے، یاد آ رہا ہوں گا آپ کو بھی. اور کون سے کاموں میں جلدی کرتے ہیں؟ جلدی سے غصہ کرنا. جی بتائیں. اگر کوئی سیل لگی ہو تو میم وہ سیل ختم ایک دن کا یا 2 دن کا ہو تو فوراً جا کر اس پر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ڈاکٹر کے تو بیٹھے تو کب نمبر آئے گا وہ ویٹ کرتے کب آئے گا کب آئے گا. کب یا آئیں تو گا پھر کب آئیں. جی اسکول میں میٹنگ رہتی تو میم لوگ ٹیچر لوگ کو بولتے کتنا ٹائم پیرنٹس لوگ لے رہے، ہمارا نمبر کب آئے گا. جی تو دیکھیں نا، اگر یہی دیکھیں اطمینان قرآن سے پڑھنے میں بیٹھے بھی جلدی اور کرتے ہیں. جی بالکل بارک اللہ فیک، قرآن پڑھنے میں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں بھی کہ پھر وہ الفاظ اور حرف جو ہے وہ مس کرتے ہیں یا اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں پھر مس کرتے ہیں، ہے نا. تو جلدی کرتے جی ہیں نا جی بددعا دینے میں بھی تو جلدی کرتا ہے نا انسان. ہاں بددعا دینے میں بھئی ذرا کسی سے کیا ہو گیا تو فوراً سے بددعا دیتے ہیں. تو دیکھیے اور اس کا سارا جو ہے وہ یعنی انسان کا ہی نقصان ہوتا ہے.
تو بیماری اپنی سے بھی کسی جلدی کے بارے شفا میں چاہتے ہیں نا، کسی نے کچھ کیا تو اس میں جلدی سے ہم سوچا اچھے ہو ہوگا جائیں۔ بدگمانی ہوں، کرنے میں ہاں جلدی کرتے بدگمانی کسی کرنے کے میں، بارے میں جی کچھ جی غلط سوچنا بدگمانی، یا کچھ ایسا کچھ غلط ہو گیا تو کوئی رانگ ریئیکشن تو ہاں سوچتے کہ وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا سوچنے ہاں لگتے نیگیٹو ریئیکشن شو کرتے ہر ہیں، جی چیز میں جی ہم جلد بازی کرتے ہیں میم، ہیں۔ ہر چیز میں۔ ہر چیز میں جلد بازی کرتے ہیں۔ تو بس آج یہ آیت پڑھے نا تو اپنے اندر ابھی ٹھہراؤ لانے کی ہے۔ ابھی پریکٹیکل ہم لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے، کیا ہے؟ اگر دیکھیں کوئی بھی انسان کو جس کے اندر اطمینان رہتا ہے، وہ سکون سے جا رہا ہوتا ہے، سکون سے ہر کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اچھا لگتا ہے کہ جلدی جلدی جو مچاتا ہے تو وہ بہت اچھا۔ نیکیوں میں جلدی کرنا چاہیے، مگر وہ ٹینشن میں رہتا ہے ہر وقت، ارے ایسا کیوں نہیں ہوا، وہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا۔ تو ہر انسان کے اندر یہ ہے، کم یا زیادہ۔ تو اس کو کوشش کر کے ہم لوگ کیا کریں گے، کوشش کریں گے نا کہ اپنے اس جلد بازی کا جو جذبے کو ہے اس کو یعنی آہستہ آہستہ کم کرنے کی اور اطمینان سے رہنے کی، ہے نا، تاکہ ہمیں یعنی ہم حال میں جیے۔ جو ابھی ہے نا ہمارا، نماز پڑھ رہے تو اطمینان سے نماز پڑھے، کھانا بنا رہے تو اطمینان سے کھانا بنائے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کام جو ہے وہ ہم لوگوں کو اطمینان کے ساتھ اور کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور فیوچر کی فکر اور یہ کہ یعنی وقت جو اپنا گزر رہا ہے، جیسے ابھی آپ لوگوں نے بتایا کیو میں کھڑے یہ، تو اس کو کامیاب بنائے بھائی، اس وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کیجئے، کچھ کام کیجئے اپنا۔ نیٹ پہ بھی آج کل کتنے کام رہتے ہیں، سبحان اللہ پڑھنا لکھنا جو بھی ہے وہ کچھ کیجئے، ذکر اذکار کیجئے، تاکہ یہ بار بار یہ نہیں ہو رہی کب آئے گا نمبر، کب آئے گا نمبر، اور وہ اینزائٹی ہو رہی ہے اور وہ بیماری اندر سے بڑھتے جا رہی ہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ عملی ہوم ورک یاد رہے گا، ہاں، اپنے آپ کو ہم لوگ جلد بازی سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا، یہ اسی کا کنٹینیوشن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہے هَذَا یہ، وعدو دھمکی، قیامت، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ یہ ساری آیت جو ہے وہ ایک ہی ساتھ ہم پڑھتے ہیں کیونکہ ایک ہی اس میں آیا لو یعلم الذین، اگر جانتے ہوتے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہی نا جس وقت لا یکفون، نہ روک سکیں گے، نہ ہٹا سکیں گے، نہ بچا سکیں گے، ان وجوہہم النار، اپنے چہروں سے آگ کو، ولا ان ظہورہم، اور اپنی پشتوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، بل تأتیہم، بلکہ آئیں گی ان کے پاس، بغتن اچانک، فتبہتہم، تو حیران کر دیں گے ان کو، مبہوت کر دیں گے ان کو، فلا یستطیعون، تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے، ردہا، اس کو رد کرنے کی، لوٹانے کی، پھیرنے کی، ولا ہم، اور نہ وہ ینظرون، مہلت دیے جائیں گے۔ تو یہاں جو ہے وہ ان آیت میں جو کیا بات آ رہی ہے کہ یعنی مشرکین مکہ کی بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے، یہاں جو ہے نا کہ وہ خلق الانسان من اجل، کہ پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی سے، تو یہ جلد بازی کا ہی یہاں ہے کہ وہ مشرکین کہتے تھے نا کہ مشرکین مکہ کے جو وعدہ تم کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے، تو وہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا، عذاب کا وعدہ، قیامت کا وعدہ، وہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے کہ اگر وہ جانتے ہوتے لوگ جو جنہوں نے کفر کیا کہ جس وقت یہ وعدہ پورا ہوگا نا تو کیا ہوگا ان کے ساتھ، کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے، لا یقفون، نہ وہ ہٹا سکیں گے اپنے چہرے کو آگ سے، یعنی وہ جب آئیں گی قیامت یا وہ جب آئے گا عذاب تو ان کے اوپر جب آگ آئیں گی تو وہ اپنے چہروں کو آگ سے بچا نہیں سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں کو، اور نہ ان کو، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی اس وقت ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا۔ اور یہ جو ہے نا یعنی چاہے موت ہو، چاہے یہ تینوں آیت ساتھ میں ہی ہے کہ چاہے موت ہو، چاہے قیامت ہو یا عذاب ہو، تو یہ اچانک، بل تأتیہم بغتتن، اچانک ہی آ جائیں گی، اور جب وہ آئیں گی نا فتبہتہم، تو وہ حیران ہو جائیں گے، اور حیران کیا ہے، تبہتہم یعنی باہتا، یعنی کیا مبہوت کر دینا، حیران کر دینا، یعنی آگ ان پر اچانک واقع ہوں گی، اور
اور ان کے ہوش کھو دیں گی اور گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا کر دیں گی، کیونکہ ان کو وہم اور گمان بھی نہیں تھا. یعنی دیکھیں نا، کوئی بات جب اچانک ہوتی ہے نا تو اس کا کتنا ری ایکشن ہوتا ہے نا، کہ اچانک سے ہم لوگ ابھی سنتے ہیں آج کل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کے اہل و عیال کو بھی محفوظ رکھے، کہ اچانک کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ فوت ہو گیا، یا اچانک کچھ ہو گیا اور ایسا ہو گیا، اچانک کچھ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سب کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے، سب کے اہل و عیال کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے اور حفظ و امان میں رکھے. لیکن اچانک جب کچھ بھی ہوتا ہے تو کتنا انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ ہاں چلو کچھ بیمار ہے کیا ہے، تو پھر وہ آہستہ 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 جو ہے وہ یعنی موت کے قریب ہوتے رہتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا، موت کا، عذاب کا اچانک سے آ جانا، تو اس میں جو ہے وہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ پناہ مانگنا چاہیے نا، یعنی ایسی چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے. اور ان کو جو ہے وہ یہاں جو بات آئی نا کہ وہ مہلت بھی نہیں دیے جائیں گے، یعنی نہ ان کو توبہ کی مہلت ہوں گی، نہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں گے. یعنی اتنا بھی وقت نہیں ملے گا ان کو جب یہ قیامت آئیں گی یا موت آئیں گی ان کی، کیا ہر ایک کے لیے. یعنی یہاں تو پہلے مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو کوئی بھی یعنی انسان جو ہے وہ توبہ نہیں کر سکتا ہے اور نہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور نہ ان کو عمل کا موقع مل سکتا ہے. تو اسی لیے ہم سب کے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے اور ہم اپنے اعمال کا خود ہی حساب لگا سکتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی ہو رہی ہے، کہاں کہاں جو ہے وہ آخر یعنی جو چیز آخرت کا نقصان دینے والی ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنا چاہیے اور نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ جو ہے آیت نمبر 40 سے 38 سے 40 تک ان آیت میں کافروں کو کیا سمجھایا گیا ہے کہ کافروں کو یعنی اور خاص کر کے مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ سمجھایا گیا ہے کہ جس عذاب کو یا قیامت کو تم جلدی مانگ رہے ہو اچانک آ جائیں گی، اور جب آ جائیں گی تو اس وقت تم اسے ٹال نہیں سکو گے اور نہ مہلت دیے جاؤ گے. تو یہ اور توبہ ہی کر سکے، یعنی توبہ بھی نہیں کر سکو گے، اور اس وقت نہ تم اپنے چہروں سے آنکھ ہٹا سکو گے اور نہ پیٹوں سے اور نہ پیٹوں سے اور نہ کوئی یعنی آپ تمہاری کوئی مدد یعنی کوئی مدد بھی نہیں کیے جاؤں گے، یعنی تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کریں گا. اور اس کے ریفرنس میں جو چہرے کی بات آتی ہے نا کہ چہرہ جو ہے وہ آگ جو ہے وہ چہرے کو چاٹ لیں گی، یعنی جیسے ہی عذاب آئے گا تو آگ جو ہے وہ چاہے وہ جہنم کی آگ ہو، یعنی جب بھی تو وہ چہرے کو یعنی آگ کا جو پہلا ہی شعلہ جو ہے وہ چہرے کو چاٹ لیں گا. اس کے بارے میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 50 میں آتا ہے سرابیلہم من قطران وتخشی وجوہہم النار، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے چہرے کو آگ ڈھانپ رہی ہوں گی. اور پھر سورہ الاعراف میں بھی آتا ہے آیت نمبر 41 میں لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، یعنی ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر بھی اوڑھنا بھی جہنم کا ہوگا. تو دیکھیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نا یہ آگ کے عذاب سے. امیجن کرے تھوڑا سا کھانا بناتے وقت اگر تھوڑی سی روٹی کی وہ جو بھاپ رہتی ہے وہ یا کوئی بھی ہے کسی چیز کا گرم لگتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو دیکھیں کس طرح سے انسان برداشت کر سکے گا. اور چہرے کی بات آ رہی ہے یہاں خاص کر کے نا کہ کافروں کے چہروں اور پیٹھوں کی بات آئی ہے کہ آگ سے جلائے جائیں گے. کیونکہ دیکھیں جب کوئی حق، اور کیوں چہرے اور پیٹھ کی بات آ رہی ہے کہ جب لوگوں کے سامنے حق سنایا جاتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، منہ موڑتا ہے. تو اس کے لیے چہرے کا ذکر آتا ہے، منہ موڑتا ہے نا کہ وہ سننا نہیں چاہتا ہے. دیکھیں جب ہم لوگ کو کسی بات میں ابھی بھی ہم لوگ سوچیے گا، صرف یہاں کافروں کا نہیں سوچے، ہم لوگ کسی مجلس میں ہو اور کوئی اچھی بات بتا رہا ہے تو اگر ہم کو سننا نہیں ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرتا ہے دوسری طرف. تو یہاں یہی بات آ رہی ہے. تو اسی لیے یہاں چہرے کی بات آئی یعنی منہ موڑتے ہیں کہ انٹرسٹ ہی نہیں شو کرتے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے. تو اس کے لیے چہرے کی بات ہے نا کہ وہ منہ موڑتے، اسی لیے چہرے کی بات آئی. اور پھر منہ موڑتے ہیں اور پھر جو ہے وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، یعنی پیٹ موڑ کے نکل جاتے ہیں وہاں سے. تو اس کے لیے چہرے اور پیٹ کی بات آ رہی ہے نا.
یعنی حق سامنے آتا ہے تو منہ موڑتے اور پیٹ پھیر کر وہاں سے نکل جاتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے کہ جب حق سامنے پڑھا جائے، حق سنایا جائے تو وہ اس طرح سے نہ کرے، ہے نا. اور اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ چہرہ جو ہے وہ انسان کی عزت اور وقار کی نشانی ہے نا. یعنی چہرہ ایک عزت کی نشانی ہے نا کہ سبحان اللہ. اور انسان کو، اور اسی طرح یہ بھی کہ انسان کو جو ہے وہ چہرے کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتا ہے نا. دیکھیں باڈی میں کہیں بھی کچھ بھی ہو نا تو اس کو انسان کو اتنی فکر نہیں ہوتی، مگر چہرے پہ تھوڑا سا بھی کچھ ریڈ ہو یا کچھ بھی ہو، پمپل آئے، کچھ بھی ہو، تو کتنا کانشیس ہوتا ہے نا، ارے یہ کیا ہوا ایسے کیوں ہوا، اور اس کے لیے ٹریٹمنٹ اور یہ سب کرنے لگتا ہے. تو سبحان اللہ، یعنی چہرے کے بارے میں انسان، اور چہرے کو بچانے کے لیے بھی، یعنی اگر کوئی چیز فورس سے آ رہی ہے، کچھ بال آ رہا ہے، کہیں سے ہم لوگ گراؤنڈ سے گزر رہے تو جلدی سے ہم لوگ اپنا چہرہ چھپاتے کہ ہمارے اوپر نہیں آ جائے یا نہیں لگے چہرے پہ. ایسا نہیں کہ ہم لوگ دوسری چیز چھپاتے ہیں، کہ بلکہ جلدی سے اپنا ہاتھ چہرے پہ رکھتے تاکہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ بچا رہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، ہم سب کے اہل و عیال کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزی سے محفوظ رکھے. اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کون سی خرابیاں ہیں، کن کن باتوں کو چھوڑنا ہے تاکہ ہم آگ سے بچ سکے، ہے نا. ایسے یعنی اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری باتیں، یہ آگ، یہ چہرہ جو قرآن میں کتنی بار ہے نا کہ وہ جو ہے خالیہون کا ذکر آتا ہے کہ آگ جو ہے وہ چہرے کو اس طرح سے کھا لیں گی کہ جسے ان کی صرف کھوپڑی باقی رہیں گی. معلوم ہے نا کھوپڑی کہ جو یعنی پورا گوشت جو ہے وہ چاٹ لیں گی، اسکن نہیں، پورا گوشت بھی چاٹ لیں گے جہنم کی آگ. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کو سمجھنے، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یعنی قیامت کو دور نہیں سمجھے ہم لوگ کہ ہاں بہت ٹائم ہے. پتہ نہیں آگ، اگر آج ہماری آگ، ہم لوگوں کی آگ بند ہوتی ہے تو ہماری قیامت تو شروع ہو گئی نا. تو اس کے لیے جلدی سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے آگ کے عذاب سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خود بھی ہم لوگوں کو بہت زیادہ اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور ہمیں یہ جو ہے وہ بات اپنے اہل و عیال، اپنی شوہر، اپنی بچوں میں بھی ڈالنا ہے کہ اپنے گناہوں کا خود محاسبہ کریں نا، خود اللہ تعالیٰ سے گناہوں کا اعتراف کرے، کیونکہ بعد میں جو ہے وہ دیکھیں نہ توبہ کا موقع ملے گا کسی کو، نہ کسی کو اصلاح کا موقع مل سکے گا. تو ہمیں آج موقع ہے تو ابھی ہم لوگوں کو اپنے گناہوں کا جو بھی ہم لوگوں سے جانے انجانے میں ہوتا ہے تو اس سے جو موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہے. اور وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا، حدیث میں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں اجنبی کی طرح رہو یا ایک مسافر کی طرح رہو. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یعنی دنیا کو ہی اپنا گھر بنا کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ہمیشہ یہیں رہنے والے، بلکہ آخرت میں جانے والے وہ اپنے منزل کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے آیت نمبر 41 دیکھتے ہیں. بل تأتیہم، بلکہ آئیں گی ان کے پاس بغتن اچانک، نہیں یہ ہو گیا 41 ملکت، اور البتہ تحقیق استہزیہ، مذاق اڑایا گیا، بالرسل کئی رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے، فحاقہ تو گھیر لیا، بالذی نہ ان لوگوں کو، سخروا جنہوں نے مذاق اڑایا، منہم ان میں سے، کانوا تھے وہ، بھی یستہزئون ساتھ اس کے مذاق اڑاتے. ابھی یہاں جو ہے وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور مشرکین مکہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے تو انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو وہ چالیں چل رہے نا تو ان کی چال جو ہے وہ انہی کے خلاف جائیں گی.
اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوگی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ان کی چالیں انہی کے خلاف جائیں گی۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور مشرکین مکہ کو جو ہے وہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، انہوں نے بھی جب مذاق اڑایا گیا تو انہوں نے بھی جو ہے وہ صبر ہی کیا۔ اگر کفار مکہ آپ کا مذاق اڑا رہے تو آپ صبر کیجئے اور ان کے انجام کا انتظار کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ فہاکہ تو گھیر لیا، یعنی وہ جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اسی وجہ سے ان پر یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب لایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، یعنی انہوں نے مذاق اڑایا اس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اور یہاں جو لفظ ہے نا فحاقہ، ہا یا قاف، یعنی گھیر لیا، اوپر کوئی چیز گھیر لیا یعنی احاطہ کرنا، اوپر کوئی چیز آئے اور وہ اس کا ان کا احاطہ کرے یعنی سراؤنڈ کرنا، تو اتنی بڑی یعنی کہ ایک مصیبت آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو بری چال یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ، کہ کیوں جو ہے عذاب نے ان کو گھیر لیا، سراؤنڈ کر لیا، تو کیونکہ انہوں نے چال چلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ بری چالیں اپنے چلنے والوں کو لے ڈوبتی ہے، یعنی بس ایزی اپنے یاد رکھنے کے لیے کیا کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں وہ خود گر جاتا ہے، یعنی جو کسی کے لیے چال چلتا ہے تو وہ چال جو ہے وہ اسی کے اوپر پلٹتی ہے۔ تو اس کے لیے لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کو اس طرح کی کوئی بھی معاملات نہیں کرنا چاہیے، خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے، درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کا درپے ہوگا تو وہ خود اپنے آپ کا نقصان کرے گا، دوسرے کا نقصان نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جب تک اذن نہ ہو تو کوئی کسی کا بال بھی باکا نہیں کر سکتا۔ تو اور آخر میں آئے کہ البتہ تحقیق آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر جھٹلائے گئے تو وہ تکذیب اور تو انہوں نے صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اچھا یہ سورہ الانعام آیت نمبر 34 کا ترجمہ تھا۔ تو یہاں یہ بات آئی ہے مذاق سے اور چال چلنے کے بارے میں، ہے نا، کہ مذاق چل لے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ کسی کا مذاق اڑائے، یا اور یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے نا تو اس کے بارے میں کیا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ بات بہت پہلے بتائی جا چکی ہے، تو کیا ہوتا ہے جس کا کسی ساتھ کو وہ یاد ہے مذاق مذاق کا ہی اسی کے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسی کا اسی ویسے ہی اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ سیم سیم۔ بالکل صحیح، سیم یاد ہے ویسے آپ ہی کو، اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ یعنی جو جس چیز کا مذاق اڑاتا ہے نا وہی، یعنی وہ خود اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمایا نا ہم سب کے حال پر، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پہ رحم فرمایا ہے نا، کہ جو جس چیز کا مذاق اڑاتا ہے نا، جس چیز کے لیے وہ بات اسی میں آ جاتی ہے۔ تو کبھی کسی کا، اور دیکھیں ہم سب جانتے ہیں نا کہ کس طرح سے صحابہ کرام جو ہے وہ کتے کو کتا کہنے کے لیے بھی ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہیں انہیں کتا نہ بنائے۔ تو دیکھیں سبحان اللہ کتنا خوف اور کتنا ڈر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آج جو دنیا میں یہ کتنا عام ہے نا مذاق اڑانا کسی کا، اور کیا، اور ہم سب دیکھتے بھی ہے پھر وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 42، کل من یکلؤکم، کہہ دیجئے کہ کون نگہبان کر رہا ہے تمہاری باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، من الرحمن رحمان سے، بل ہم بلکہ وہ، عن ذکر سے، ربہم اپنے رب کے، معارضون وہ منہ پھیرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے کہ دو طرح سے، یعنی یہ بات ہم لوگ سمجھیں گے کہ یہاں جو بات آئی نا کہ کہہ دیجئے کہ کون نگہبانی کر رہا ہے تمہاری دن اور رات میں رحمان سے، تو اس کا معنی ایک تو یہ کہ کہہ دیجئے کہ کون حفاظت کرتا ہے تمہاری رات کو اور دن کو رحمان کے عذاب سے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے، یعنی یہ پہلے اس کے مخاطب تو وہی ہے مشرکین مکہ،
کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے اور اس کے بعد میں تمام انسانوں کے لیے ہے نا، کہ یہ صرف انہی کے لیے نہیں آئی ہے نا قرآن آیت. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ کون ہے جو حفاظت کرتا ہے تمہاری رات کو اور دن کو رحمان کے عذاب سے، یعنی اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچاتا ہے. چاہے تم نیند میں ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر پکڑنے پر قادر ہے، یا تم دن میں یعنی نیند کی حالت میں بھی اللہ پکڑ سکتا ہے یا رات کے وقت، یا دن میں جبکہ دنیاوی مشغولیت میں ہو تب بھی اللہ تعالیٰ پکڑنے پر قادر ہے. تمہارے یعنی تمہارے جو یہاں بات آئی ہے کہ تمہارے جو کرتوت یعنی مشرکین مکہ، تمہارے جو کرتوت ہے وہ تو ایسے ہے کہ دن رات کسی بھی گھڑی میں تم پر عذاب آ سکتا ہے. اس عذاب سے کون تمہیں ابھی تک بچا رہا ہے؟ ابھی تک تم پر عذاب نہیں آیا تو وہ رحمان ہے جس سے تم منہ موڑتے ہیں. اور اس کا دوسرا معنی ہے کہ رحمان کے سوا کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. یعنی یہ دیکھیں پہلی بات میں جو ہے نا کہ رحمان کے عذاب سے تمہیں کون بچاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو مشرکین مکہ پر فوراً سے عذاب بھیج دیتا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ رحمان کے عذاب سے تمہیں کون بچاتا ہے. اور دوسرا یہ کیا رحمان کے سوا تمہیں کون بچاتا ہے عذاب سے رات اور دن میں. یہ دو الگ طرح سے اس کا مفہوم مفسر نے بیان کیا ہے. سمجھ میں آئی؟ ایک تو رحمان کے عذاب سے تمہیں کون بچاتا ہے رات اور دن، اور ایک یہ کہ رحمان کے سوا تمہاری کون حفاظت کرتا ہے. رات میں جب تم سو رہے ہو یا دن میں جب تم کاموں میں مشغول ہو تو تمہاری کون حفاظت کرتا ہے؟ رحمان ہی حفاظت کرتا ہے. تو سبحان اللہ، یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی رحمان کے عذاب سے تمہیں کون بچا سکتا ہے یا عذاب سے تمہیں رحمان کے سوا کون بچا سکتا ہے. اور یہ جو باتیں ہیں وہ صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے بھی. دیکھیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو کہ جان بوجھ کر یا انجانے میں ہو جاتی ہے نا نافرمانیاں، تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ رحمان کے عذاب سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ استغفار مانگتے رہنا چاہیے نا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہیے. اور دوسرے بھی تمام عذاب سے جو بچانے والا ہے تو وہ کون ہے؟ رحمان ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تو اسی لیے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے رات میں بھی اور دن میں بھی. اور یہاں دیکھ لیں، یہاں دیکھیے کہ یکلؤکم باللیل والنہار، پہلے رات کا ذکر آیا اور پھر دن کا ذکر آیا. تو رات کا ذکر کیوں پہلے آیا؟ کیونکہ لونار کیلنڈر میں ہے نا کہ قمری کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے نا، پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. اور پھر اسی طرح رات کے جو خطرات رہتے ہیں نا وہ بہت زیادہ بھی ہوتے کہ دیکھیں موذی جاندار ہے وہ نکلنے لگتے رات میں، چور ڈاکو نکلتے، جنات اور حشرات شیاطین یہ سارے پھیل جاتے شر کرنے کے لیے. اور ہم لوگ کیا ہے کہ آرام سے میٹھی نیند سوئے ہوئے رہتے، غفلت میں رہتے. تو وہ کون اس وقت حفاظت کرتا ہے ہماری؟ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں جب ہم لوگ اذکار پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کے لیے رات کو سونے سے پہلے ضرور اذکار پڑھ کے سونا چاہیے نا. سورہ البقرہ کی آخری دو آیات، آیت الکرسی، معوذتین اور پڑھ کر جو ہے وہ دم کرنا چاہیے ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اور پھر اللہ تعالیٰ اور دن میں بھی ہے، اور دن میں بھی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. دن میں بھی دیکھیں انسان خطرے میں ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ دن میں خطرہ نہیں ہوتا. کہیں جاتا ہے، کوئی بیماری لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، گھر میں ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی گر سکتا ہے، کوئی بیماری لگ سکتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جل سکتا ہے، دب سکتا ہے، کچھ بھی. تو ہر حادثات سے کون حفاظت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، یعنی وہ اس کی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کی سب تمام نعمتوں اور اس کے احسانات کا اعتراف نہیں کرتا، بلکہ اس کے ذکر سے ہی غافل رہتا ہے. تو یعنی اور ذکر سے یہاں کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اس سے منہ موڑتے ہیں اور ان پر غور و فکر نہیں کرتے اور ان پر توجہ نہیں دیتے. تو یہ آیت سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ آیت نمبر 42. ہاں جی میم.
جی میم. الحمدللہ. چلے آیت نمبر 43 جلدی سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا, یا ان کے لیے کچھ الہ ہے جو روک رکھے ہیں ہمارے علاوہ, ہمارے مقابلے میں. لا یستطیعون, نہیں وہ استطاعت رکھتے نصر انفسہم, اپنے نفسوں کی مدد کی. ولا ہم منا یصبحون, اور نہ وہ ہماری طرف سے حمایت دیے جاتے ہیں. بل, یہ آیت کنٹینیویشن ہے. بل متعنا, بلکہ متعنا فائدہ دیا ہم نے ہؤلاء ان لوگوں کو, وہ آباءہم اور ان کے آبا و اجداد کو, حتی یہاں تک کہ طال لمبی ہو گئی, علیہم ان پر عمر افلا یرونا, کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے, انا بے شک ہم نأتی الارض, ہم لا رہے ہیں زمین کو, ننقصھا ہم گھٹا رہے ہیں, من اطرافھا اس کے کناروں سے, افہم الغالبون, کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ ام لہم آلہۃ, یعنی یہاں جو بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ تمہیں کون بچاتا ہے, یعنی رحمان کے عذاب سے تمہیں کون بچاتا ہے, یا جب عذاب آئے تو رحمان کے سوا تمہیں کون بچاتا ہے. تو اس کے بعد یہاں بات آئی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انکار کرنے والوں سے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے سوا کون اور معبود ہے جو ان کی مصیبت سے, جو ان کو مصیبت سے بچائے, جو ان کی حفاظت کر سکے. پیچھے آیا نا کہ رحمان کے سوا کون ہے جو ان کی حفاظت کرتے ہیں, جو ان کو بچا سکے. تو یہاں بات آ رہی ام لہم آلہۃ, کیا ان کے کوئی الہ ہے, یعنی الہ یعنی کہ جو ان کے الہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے, الہ یعنی وہ الہ میں یعنی وہ تمام باتیں آئیں گی, وہ تمام رکاوٹیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے کے راستے سے روکتی ہے. یعنی ایک تو الہ وہ کہ جو بت ہو, چاہے پھر وہ مٹی کے ہو, سونے کے ہو, یا کوئی بھی بت ہو, یا قبر میں جو مدفون جو نیک بزرگ ہے وہ لوگ ہو, یا جو یعنی تمام وہ رکاوٹیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی راستے سے روکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ ام لہم آلہۃ تمنعہم, جو روک رہے تم کو, من دوننا ہمارے مقابلے میں, تو وہ تمہاری خود مدد نہیں کر سکتے, یعنی وہ تو اپنی خود مدد نہیں کر سکتے, تو تمہیں وہ کیا بچا سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کے الہ خود اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں ہے, وہ خود اپنی مدد اور اللہ کے عذاب سے بچنے پر قادر نہیں ہے. پھر وہ تمہیں کس طرح سے بچائیں گے کہ اللہ اگر پکڑ لے تو کوئی تمہیں کون تمہاری مدد کرے گا, یعنی تم کیسے بچ سکو گے, اور نہ ہماری, اور نہ تم جو ہے وہ, اور نہ ہماری, اور نہ اللہ کی طرف سے ان کا کوئی ساتھ دیا جائے گا. اچھا, یہاں جو بات آئی نا وَلَا هُم مِنَّا يُصْبَحُونَ, اور نہ وہ ہماری طرف سے حمایت دیے جائیں گے, ساتھ دیے جائیں گے. تو اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ وہ پناہ نہیں دیے جائیں گے. یصحبون, یعنی وہ پناہ نہیں دیے جائیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جو ہے وہ انہیں, ان لوگوں کو پناہ نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پوجتے. تو یہاں بتانا بس یہ مقصود ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ جن کی بھی یہ بات مانتے نا, تو وہ جو ہے وہ نہ ان کو عذاب سے بچا سکتے ہیں, نہ آخرت میں جو ہے وہ جہنم سے بچا سکتے, نہ دنیا میں ان کو بچا سکتے. تو وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے. جب ان کو ڈالا جائے گا نا جہنم میں, تمام بتوں کو بھی اور تمام جو عابد ہے اس کو بھی, اور جو معبود ہے ان کو بھی ڈالا جائے گا, تو وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے. تو پھر وہ جو ان کی عبادت کرتے ہیں تو ان کو کیا بچائیں گے. تو یہاں یہی بات آئی ہے, اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ الاعراف آیت نمبر 191 میں آئی ہے کہ کیا وہ ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور جو خود پیدا کیے جاتے ہیں, اور وہ ان مشرکیوں کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اپنی ہی مدد کرتے. تو سبحان اللہ, قرآن میں ایسی بہت سی آیت آئی ہے, اور پیچھے بھی ہم لوگوں نے بہت سی آیت پڑھے ہیں کہ جو ان کے جو بت ہے وہ نہ کچھ ان کو فائدہ دے سکتے, یعنی جس کسی کو بھی وہ الہ مانتے, چاہے ہمارے جو مسلمان بھائی ہے
وہ لوگ قبروں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں اور وہاں طواف کرتے ہیں اور ان سے نیاز نظر کرتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ان سے دل سے محبت کرتے ہیں اور ان پر یقین اور توکل رکھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، تو وہ کوئی بھی نہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور نہ ان کی دعا کو قبول کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ تمام اپنے مسلمانوں کو بھی اور تمام جو نان مسلم ہیں ان لوگوں کو بھی شرک سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بل متانا، اور یہ جو ہوا ان کے ساتھ وہ کیوں ہوا کہ کیوں یہ جھوٹے معبودوں اور ان کے چکر میں آ گئے اور کیوں شرک کرتے، تو یہاں جو ہے وہ اس کا ریزن بتایا گیا ہے، بل متانا ہؤلاء وآباؤہم، بتوں کی یعنی باطل جھوٹے معبودوں کی بے بسی بیان کرنے کے بعد یہاں کہا جا رہا ہے کہ مشرکین کو جو دنیاوی عیش و آرام حاصل ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، اس لیے اگر وہ انہیں ہلاک کرنا چاہے تو وہ انہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور لمبی مدت سے نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے انہیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہاں جو بات آئی نا کہ بل متعنا، بلکہ فائدہ دیا ہم نے ان کو، متعنا یعنی دنیا کا جو ساز و سامان، عیش و عشرت، وہ تمام چیزیں جو ان کو ملی اور ان کے آباء و اجداد کو ملی، حتی طال علیہم العمر، اور لمبی عمر، مہلت کا جو مل جانا، تو اس سے کوئی دھوکہ نہیں کھائے کہ ہاں ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے تو ضرور ہم حق پر ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہے اسی لیے ہمیں یہ سارا کچھ دیا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس مہلت کا غلط استعمال کرتے اور شرک جو ہے وہ کرتے رہتے، گناہ جو ہے وہ کرتے رہتے۔ تو یہاں جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ بتایا گیا ہے، سبب بتایا گیا ہے مشرکین مکہ کی بھی بگاڑ کا اور تمام انسانوں کے بھی، صرف مشرکین مکہ کے لیے یہ بات نہیں آئی ہے، کوئی بھی آیت ہم سب کے بھی لیے، تمام انسانوں کے لیے، کہ انسانوں کا بگاڑ کا سبب کیا ہے، متعنا، دنیاوی ساز و سامان کا بہت زیادہ مل جانا، خوشحالی کا مل جانا، اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے اور بگاڑ کا سبب ہے، بنتا ہے۔ کیوں، کیسے بنتا ہے؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اتنی جو ہمیں نعمتیں دی ہے، اتنی ہماری زندگی لمبی ہے اور عیش و عشرت اور یہ جو نعمتیں عطا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے اور اسی لیے ہم کو اتنی نعمتیں دی ہے، تو اور وہ اس بات کو جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتے اور نہ وہ، اور اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے بلکہ ناشکری کرتے، اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے، طول علیہم العمر، یعنی گناہوں کے باوجود جب اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے نا عیاشی کرنے کے لیے، زیادہ زندگی جب ملتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لمبی زندگی ملی ہے، اگر ہم گنہگار ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرتا فوراً، مگر یہ جو مہلت مل رہی ہے نا، زندگی مل رہی ہے، تو یہ اس کا مطلب کہ ہم حق پر ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، تو یہ دونوں وجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور اس بات کو یاد کرے کہ کس کو یاد ہے وہ بات کہ سورہ انبیاء میں ہی ہم لوگوں نے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے آزماتا ہے، دو چیزوں کی بات آئی تھی، یاد ہے کسی کو؟ میم جی میم، خوشحالی کے ساتھ بھی اور تنگی کے ساتھ بھی۔ جی بارک اللہ فیک، ہاں جی، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی، تو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو بھی، اگر اچھی صحت ہے، ہاں بہت اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اس کے لیے صحت میں ہے، یا بہت زیادہ مال و دولت ہے اور ہر طرف سے عیش و آرام ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، جو کچھ ملا ہے، جو صحت ملی ہے، جو مال ملا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور اور اگر کوئی بیمار بھی ہے تو یا بیمار ہے، تنگ دست ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے، اسے بھی صبر کرنا چاہیے، اور اسے بھی آزمائش، یعنی دونوں بھی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے کہ ہاں آج اگر تنگی ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے دور کریں گا، بیماری ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ دور کریں گا اور اچھے دن آئیں گے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا چاہے۔
تو اس میں دونوں حالتوں میں جو ہے وہ مومن کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اگر اس کو تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تب بھی اجر ہے، اور اس کو نعمت ملتی ہے اور شکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کرتا ہے تب بھی اس کو اجر ہے. تو یہ دونوں بھی جو حالتیں ہیں وہ کیا ہے، آزمائش ہے. تو یہاں یہی بات آئی ہے، بل متانا، بلکہ فائدہ دیا ہم نے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی وجہ سے جو ہے وہ اس میں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یرونا، بس یہاں تک رکھیں گے آج. بلکہ بھلا نہیں دیکھتے وہ کہ ہم بے شک ہم لا رہے زمین کو، ہم گھٹا رہے ہیں من اطرافیا، اس کے اطراف سے. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑنے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ جائیں گے، یعنی وہ بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہیں بھی جو ہے وہ بھاگ نہیں سکتے. کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگ سکتے ہیں؟ کہ کہیں ہے دنیا میں ایسی کوئی جگہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ انہیں نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو پوری کائنات ہی اللہ کی ہے. جہاں بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں سامنے لے آئے گا اور ان کا حساب ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اور ان کا گراؤ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور ان کو پکڑا جانا قریب ہے. تو سبحان اللہ، اس کے کیا معنی ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کی 3 رائے ہے. ایک رائے تو یہ ہے اس کے بارے میں مفسرین کی کہ ایک تو یہ ہے کہ اسلام کا زمین پر ہر طرف سے پھیلنا ہے، یعنی اسلام کا غلبہ ہوتے جا رہا ہے اور کفر کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے. لیکن چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس کے لیے یعنی ابھی تو نہیں ہوا تھا نا یہ کہ اسلام پھیل نہیں رہا تھا، اور کفر جو تھا وہ تو مکہ میں بہت زیادہ پھیلتے جا رہا، یعنی پھیلے ہوئے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ چھپ چھپ کر اپنے دین کو یعنی کمزور تھے، کم تھے. تو اس کے لیے بعض مفسر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پیشن گوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشن گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا ان مخالفین کو اس زمین پر، یعنی کہ کدھر، مکہ کی سرزمین پر سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملیں گی، اور ان کے کفر کی زمین ان پر تنگ ہوں گی اور ان کے لیے مہلت بھی کم ہوں گی، ختم ہوں گی، اور پھر جو ہے وہ اسلام غالب آ جائے گا. اور اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن میں 2-3 آیت ہے. یہاں میں ایک آیت لی ہے کہ ہرگز یہ خیال نہ کرے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ ہم انہیں جو ڈھیل دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے. ہم تو انہیں صرف، پیچھے آیا تھا نا ڈھیل دینے کے بارے میں، طال علیہم حتی طال علیہم الام. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، وہ ان کے لیے بہتر ہے. ہم تو اپنی طرف ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ گناہوں میں بڑھ جائے اور انہیں رسوا کرنے والا عذاب ہے. اور پھر اس کا تیسرا معنی ہے جو تحقیق کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ زمین جو ہے وہ فزیکلی بھی، طبعی طور پر بھی گھٹتی جا رہی ہے. یہاں جو آیا نا افلا یرونا انا ناتی الارض ننقصها، کہ ہم لا رہے زمین کو گھٹا رہے من اطرافها، اس کے کناروں سے، یعنی فزیکلی جو ہے وہ زمین جو ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، دن بدن سکڑتی جا رہی ہے. اور قیامت کے آنے کے جو وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب سکڑتی ہے نا زمین تو پورا جو اس کا زمین کا پریشر جو ہے وہ اس کے کور پر، جو اس کے سینٹر میں، جس سے پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا اس کے بارے میں بھی کہ کور کے اوپر جو ہے وہ پریشر پڑتا ہے. تو اس وقت جب ایک دم زیادہ پریشر ہوگا تو اس کی وہ پھٹ جائے گا، اور پھر جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ یعنی پھٹ جائے گا اور بڑا زلزلہ اس کی وجہ سے ہوگا، اور ٹوٹ پھوٹ پوری زمین اور پوری جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گی. اور زمین کے اندر، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں زمین کے اندر جو ہے وہ سینٹر میں کیا ہے، لاوا ہے، اور وہ سب باہر نکلیں گا اور پھر جو ہے وہ قیامت قائم ہوں گی. تو یہ تحقیق کے ذریعے یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہے.
اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ، اور اس کے بلکہ بہت زیادہ مفہوم ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ قریب آنے کے بارے میں نا، بس ہم لوگ اسی پر آج اتفاق کرتے ہیں. ہاں اس کے بارے میں بھی آپ لوگ اور ریسرچ کیجئے. افہم الغالبون، یعنی کفر جو ہے وہ سمیٹتا جا رہا ہے اور اسلام بڑھتا جا رہا ہے. اس کو دیکھ کر بھی کفار جو سمجھتے نہیں کہ وہ غالب کہ اسلام جو ہے وہ غالب آنے والا ہے اور وہ مغلوب ہو گئے ہیں، تو بس یہاں تک ہی رکھتے ہیں. افہم الغالبون کہ پھر وہ غالب آنے والے ہیں، کہ اتنا جب دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پھیل رہا ہے، کفر تو سکڑتا جا رہا ہے، تو پھر بھی کیوں نہیں ایمان لاتے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان آیات کا جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی بات. اللہم فقہنا فی الدین. اللہ کرے کہ جو کچھ ہم لوگ سیکھتے ہیں سمجھتے وہ ہم لوگوں کے دلوں میں جذب ہو اور اس کے مطابق ہم لوگ عمل کرنے والے بنے اور اس میں اور مزید غور و فکر کرنے والے بنے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.